إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. پردہ نشی میری ماؤں بہنوں، آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہاں جمع ہیں، اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصود یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سیکھیں، سکھائیں اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں عمل کریں تاکہ ہماری زندگی چین و سکون والی بن جائے، اور دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی سے بہتر بن جائے۔ ہماری بڑی کمی یہ ہے کہ ہم دین کو آخرت کے لیے سمجھتے ہیں۔ یہ ہم سب کی اجتماعی کمی ہے۔ دین آخرت کے لیے بعد میں ہے، پہلے ہماری دنیا کے لیے۔ آخرت کی زندگی بعد میں سنورے گی، پہلے ہمیں دنیا میں چین و سکون ملے گی۔ اس لیے ہمیں دین کی باتیں سننے سنانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی بنے، خوشگوار بنے، چین و سکون کی بنے، اور جب دنیا کی زندگی چین و سکون کی بن جائے گی تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری آپ کی آخرت کی زندگی بھی چین و سکون والی بنا دے گا۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے، آپ کو اور اپنے پورے بندوں کو، پوری انسانیت کو ایک دعا سکھلائی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مجھے امید ہے کہ یہ دعا میری ماؤں بہنوں کو ضرور یاد ہوگی۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، چین و سکون عطا فرما، ہماری زندگی خوشگوار بنا۔ تو پہلے ہمارے لیے
دنیا ہے، دین ہمارے لیے آیا ہے سب سے پہلے ہماری دنیا کی زندگی کو درست کرنے کے لیے۔ ہم دین پر عمل کریں گے، ہم دین سیکھیں گے، ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو نقد فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیا کی زندگی چین و سکون سے گزرے گی۔ لہذا یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ دین ہماری آخرت درست کرنے کے لیے ہے، نہیں، سب سے پہلے دین ہماری دنیا کی زندگی کو درست کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے پہلے دنیا کے درست ہونے کی دعا سکھلائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں ہماری دنیاوی زندگی میں بھلائی عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسنہ بھلائی، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، دنیا کی ہر خیر کو شامل ہے، چین و سکون بھی ہو، اولاد بھی فرما بردار ہو، شوہر بھی دیندار ہو، گھر کا ماحول بھی دیندار ہو، عزت کی روزی مل رہی ہو، کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ اور میری ماں و بہنوں، دنیا کی بھلائی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اور سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی میں دین آئے گا تو سب سے پہلے ہماری دنیا درست ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ فرما رہا ہے ہمیں آپ کو دعا سکھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے، کل قیامت میں اللہ حساب و کتاب میں نرمی کا معاملہ کر دے، کل قیامت کے دن ہم سے جو سوال و جواب ہو ان سوال و جواب کا ہمارے لیے آسانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے۔ قبر میں جب ہم جائیں تو قبر کے سوال و جواب کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ اور پلسرات سے آسانی سے گزر جائے اور اللہ رب العزت ہمارا داخلہ جنت میں کر دے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اللہ نے اپنے مجرم بندوں کی سزا کے لیے جو جہنم تیار کر رکھی ہے اس سے بچنے کی بھی دعا سکھائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، سب سے پہلے میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہم دین کو صرف آخرت کے لیے نہ سمجھیں، بلکہ یہ دین ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اس دین کے ذریعے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور اپنا یہ ذہن درست کر لے کہ صرف دین آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ سب سے پہلے ہماری دین آنے کی بنیاد پر دنیا صحیح ہوگی، اور جب دنیا صحیح ہوگی تو کل قیامت میں اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بھی درست فرما دے گا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں بڑے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں جو اس مجلس میں آ گئی اور اس مجلس کا حصہ بن گئی۔ یہ ہمارا آپ کا یہاں بیٹھ جانا، ہمارا آپ کا یہاں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا سنانا، اس کا اندازہ ہمیں کل قیامت میں جب اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا اس وقت ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے ایسی مجلسوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں،
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے نسبت پر، اللہ کے نبی کی نسبت پر جہاں کہیں بھی کسی گھر میں یہ مجلس لگے گی اور اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا تو اللہ رب العزت والجلال نقد انعام یہ فرمائے گا کہ ان پر سکینہ نازل ہوگی، نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، سکینہ نازل ہوگی، اور سکینہ کہتے ہیں دل کے اطمینان کو، چین و سکون کو، اور اللہ کی رحمت ان بندے اور بندیوں کو ڈھانپ لے گی۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے چاروں طرف ان کے استقبال کے لیے ان کو گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، اللہ رب العزت کے یہاں فرشتے جائیں گے اور فرشتے جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے پوچھے گا کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ جانتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں اللہ اسے سن رہا ہے، آپ جو کر رہی ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، میرا کہنا اللہ کے لیے، آپ کا سننا اللہ کے لیے، میرا کہنا اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا اللہ کے لیے، آپ کا اللہ کے نبی کا تذکرہ سننا اللہ کے لیے، اللہ سب کچھ ہمیں دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے پھر بھی جب فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ رب العزت والجلال سے پوچھیں گے، اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ رب العزت فلاں گھر، فلاں محلے میں فلاں فلاں تیری بندی اور بندے اکٹھا تھے اور وہ تیرے رسول کا تذکرہ کر رہے تھے اور وہ جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ تیرے وعدوں کے امیدوار تھے اور تیری وعیدوں سے ڈر رہے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ رب العزت والجلال انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر وہ جنت اور جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ان کی حالت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر تو وہ اور زیادہ جنت کی طلب کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ میری ماں بہنوں خوشخبری ہو، اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو گواہ بنا کر کہے گا کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو اس مجلس میں شریک ہونے والی تمام مستورات کی، تمام مردوں کی، تمام بچوں کی، جو اس مجلس میں تھا سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ میری ماں بہنوں فرشتے کہیں گے اے اللہ ایک تیرا بندہ نکلا جا رہا تھا، اسے آواز آئی، اس کا مجلس میں آنے کا ارادہ تو تھا نہیں، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ یا تیری ایک بندی دروازے کے پاس سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کوئی آواز آ رہی ہے، یہ بھی سننے کے لیے رک گئی، وہ تو باقاعدہ تقریر سننے کے لیے تو نہیں آئی تھی، اس کی بھی مغفرت۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال فرمائے گا کہ ہاں ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کے پاس سے گزرنے والا بھی محروم نہیں ہوگا، اس کی بھی مغفرت۔ یہ ہے میرے ماں بہنوں مجلس کی قدر اور مجلس کی قیمت۔ اس لیے ہم نے جو یہ وقت فارغ کیا ہے، ہم جو وقت لے کر اس گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں، ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، اور اس وقت کے قیمتی بنانے کا مطلب یہ ہوگا
کہ یہاں سے جو بات کہی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی نیت سے بات کو سنیں اور یہاں سے جا کر پوری کوشش کریں کہ جو بات کہی گئی ہے اس پر ہم عمل کریں گے تاکہ ہماری دنیا بھی درست ہو اور آخرت بھی درست ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں و بہنوں، سب سے پہلا کام میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اللہ رب العزت والجلال دنیا میں ہر کام کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے بغیر دنیا میں ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے بغیر ایک پتا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ زمین کے ذرے ذرے پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں و بہنوں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھانا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے، یہ یقین بنانا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بیماری دینا اللہ کا کام، بیماری سے شفا دینا اللہ کا کام، عزت دینا اللہ کا کام، ذلت دینا اللہ کا کام، اولاد دینا اللہ کا کام، اولاد نہ دینا اللہ کا کام، لڑکے دینا اللہ کا کام، لڑکیاں دینا اللہ کا کام، لڑکے اور لڑکیاں دونوں دینا اللہ کا کام، کچھ بھی نہ دینا، بانجھ بنا دینا، یہ بھی اللہ کا کام۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی حکومت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء اناثا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کو اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، سب سے پہلے ہمارا عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے۔ ہمارے عقیدے کو ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم ہر چھوٹے کام میں بھی یہ کہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ہر بڑے سے بڑا کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن عباس یاد رکھو، اگر پوری دنیا تمہیں نفع پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے اور یہ کوشش کرے کہ تمہیں نفع پہنچا دے، اور اللہ کا حکم اور اس کا فیصلہ نہ ہو کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے، تو پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف، پوری دنیا مل کر نفع نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا فیصلہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوری دنیا اس بات پر تل جائے، پوری دنیا اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کا فیصلہ نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے، تو پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا فیصلہ ایک طرف، ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، آج ہماری مائیں بہنیں اس مسئلے میں بڑی کمزور ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہیں۔ نہیں، ہر ایک کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے دنیا کا کوئی بھی ذرہ ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ٹس سے مس نہیں ہو سکتی۔ اسی
کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے، ہمارے آپ کی صحیح رہنمائی کے لیے ہمارے آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم یہ یقین رکھیں کہ 100% کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، 100% کامیابی حضرت عائشہ کے طریقے میں ہے، 100% کامیابی فاطمہ جیسی زندگی گزارنے میں ہے، 100% کامیابی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے کے مطابق۔ میری ماں بہنوں، اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس بات کو اپنے ذہن میں پختہ کر لیں کہ میری اور آپ کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے طریقے میں ہے، اللہ کے نبی نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اسی طریقے کے مطابق میری اور آپ کی کامیابی ہے، تو پھر کبھی ہمارے غلط قدم نہیں چل سکتے۔ میری ماں بہنوں، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں رسول دیا ہے، ایسا پیغمبر اور رسول اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کے لائی ہوئی شریعت میں سمجھیں اور یقین کریں۔ لہذا ہمارا ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا، ہمارا ایک دوسرے سے آنا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، ہمارا لباس کا پہننا، ہمارے کھانا کھانا، ہمارا رشتہ داریوں میں آنا جانا، ہمارا رشتہ داریوں سے ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا، ان سب چیزوں میں ہم دین اور شریعت کا پورا لحاظ رکھیں۔ اگر دین کی بنیادوں پر ہماری رشتہ داریاں ہوں گی تو کبھی بھی ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے جو اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے رکھتے ہیں، اور رشتہ داریوں کے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہمارے حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے، اگر ہمارا رشتہ دار ہمارا صحیح خیال نہیں رکھ پا رہا ہے، تو اس کا بدلہ یہ نہیں کہ ہم بھی اس سے رشتہ داری نہیں رکھیں گے، ہم بھی اس سے قطع تعلق کر دیتے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو عدلے کا بدلہ کرے کہ یہ میرے گھر آ رہا تو میں اس کے گھر جا رہا ہوں، یہ مجھے چائے پلا رہا تو میں اس کو چائے پلا رہا ہوں، یہ میرے خیال کر رہا تو میں اس کا خیال کر رہا ہوں۔ نہیں میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من وصلها اذا قطعت رحمه۔ اصل رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہم سے ٹیڑھا چل رہا ہے، لیکن میں اللہ کا حکم سمجھ کر، میں اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ کر اس سے رشتہ داری قائم رکھے ہوئے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنی 100% کامیابی سمجھیں۔ غیروں کے طریقے میں ہمیں گرچہ اچھا لگ رہا ہو، لیکن میری ماں بہنوں، ہماری
نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ان سارے کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو، اس میں نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ لہذا اگر میری ماں بہن کوئی گھر کی ماں ہے تو وہ اپنے اولاد کے حقوق اس نیت سے ادا کر رہی ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اگر وہ کسی گھر کی بیوی ہے تو وہ شوہر کے حقوق اس لیے ادا کر رہی ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اگر وہ کسی گھر کی بیٹی ہے تو ماں باپ کی خدمت اس لیے کر رہی ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ میری ماں بہنوں، نیتوں کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نیتیں اگر درست نہیں ہیں تو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں کل قیامت میں ہماری ڈھیر ساری نیکیاں بھی ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور اگر ہماری نیت درست ہے، نیکیاں کم ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال ہماری نیت کے درست ہونے کی وجہ سے بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی آدمی کی نیت خراب ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے گا تو کل قیامت میں کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر اس کی نیت درست ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، تو میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کیا ہے تو اس کی نیت کے درست ہونے کی وجہ سے کل قیامت میں کھجور کی گٹھلی کا ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ملے۔ ہماری مائیں بہنیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، لہذا میں بھی وہی معاملہ کروں گی۔ نہیں میری ماں بہنوں، ہمیں آپ کو اپنے ہر عمل میں، ہمیں آپ کو اپنے ہر کام میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دنیا والے راضی ہو یا نہ ہو، اگر ہمارا اللہ راضی ہو گیا تو خود بخود دنیا والے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اگر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر ہم ساس سسر کی خدمت کر رہے ہیں تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جب ہم اس نیت سے کریں گے تو اللہ رب العزت والجلال ہمیں دنیا میں بھی چین و سکون عطا فرمائے گا اور کل قیامت میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے۔ اور چوتھا کام میں بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، مسلمان ہونے کی صفت اور علامت یہ ہے کہ لا یعنی بیکار کاموں سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ میری ماں بہنوں، اگر ہم گناہوں سے بچنے والے بن گئے، اگر ہم نیکیوں کے کرنے والے بن گئے،
اور گناہوں سے دور رہنے والے بن گئے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی نقد بدلہ عطا فرماتا ہے اور کل قیامت میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر ایسے کام سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو نہ ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ کرتا ہو نہ دینی فائدہ کرتا ہو، اور خاص طور سے وہ کام جو ہمارے دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ دین کا بھی نقصان کر رہے ہوں، ایسے کاموں سے بالکل دور رہنا ہے۔ میری ماں بہنوں، اور ایسے کاموں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نیک کاموں میں لگ جائیں، خود بخود برے کاموں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز پڑھنا نیک کام ہے، اللہ کا فریضہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز چھوڑنے سے ہم خود بخود دور ہو جائیں گے۔ سچ بولنا اللہ کا حکم ہے، جب ہم سچ بولنے لگیں گے تو جھوٹ سے خود بخود بچتے چلے جائیں گے۔ پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے، غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنا گناہ ہے، جب ہم پردہ کریں گے تو بے پردگی سے خود بخود بچ جائیں گے۔ ہم اپنی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے لگیں گے تو گناہوں کے کاموں سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ضروری ہے کہ ہم ایسے کاموں سے دور رہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اور ایسے کاموں کو کریں جن کا اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی فائدہ اور صلہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ پانچواں کام میری ماں بہنوں، خاص طور سے یہ آپ حضرات کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی باپردہ بنائیں۔ جس طرح میری ماں بہنوں نمازوں کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ہمیں غیر محرم سے پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کو حکم کرتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میری ماں بہنوں، اللہ فرماتا ہے، اے نبی آپ کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان مردوں کی عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے کیا کہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادریں ڈال لیا کریں۔ میری ماں بہنوں، اگر ہماری مسلمان مائیں بہنیں پردے کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، پردے کے ساتھ رہنے لگے، تو بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہوتی چلی جائیں، بے شمار برائیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پردے کے ساتھ رکھنے کا مکلف بنائیں۔ آج ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں جس سے دل بہت دکھ رہا، اور خصوصاً میری ماں بہنوں، اور میں اپنی نوجوان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج غیروں نے ہماری عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں، غیر
جو مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں وہ ہماری عزتیں لوٹنے کے در پہ ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، آپ حضرات ہی ہم سب کی عزتیں ہیں۔ آپ حضرات کی عزتیں محفوظ ہیں تو ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ اس لیے آپ کی اس زمانے میں اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، ہماری مسلم بہنیں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں اور غیر انہیں الو بنا کر محبت کے جال میں پھنسا کر ان کی عزتیں لوٹ کر اور رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، ہمارے واقعات سن کر دل چھلی ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے خبر آئی، ایک بہار کا نوجوان کشمیر جاتا ہے اور ایک کشمیری مسلمان لڑکی سمیرا کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھانستا ہے اور اسے یہاں تک اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے کہ وہ بچی ماں باپ کو چھوڑنے پر تیار ہو گئی اور ماں باپ ہی کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنا عشق کی پیاس بجھانے کے لیے اپنا دین و ایمان بھی چھوڑا اور وہ ہندو بنی اور اس کے ساتھ پھیرے 7 مہینے گزارنے کے بعد وہ نوجوان اسے تنے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر والوں کی عزت گئی، انہوں نے اس کو گھر سے نکالا اور یہ بہار کا نوجوان بھی اس سے رفو چکر ہو گیا۔ وہ ڈھونڈتی بہار پہنچی، پتہ چلا تو اس نے گنڈوں کو لگا کر اس کی زبردست پٹائی کروا دی۔ افسوس میری ماؤں بہنوں، یہ پرسوں خبر آئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہماری مسلمان بہنوں نے حجاب کو اتارا، جو ہماری عزت تھی، جو عزت کی حفاظت کا ذریعہ تھا پردہ، اس سے باہر آئی تو ایسے واقعات سننے کو ملے جس سے دل روتا ہے اور کلیجہ منہ ہوا۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں بہنوں کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا ہے جو آج تک کسی مذہب، کسی دھرم میں نہیں بیان کیا گیا۔ اگر یہ بیٹی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ گھر کے لیے رحمت ہے، بہن بنتی ہے تو بھائی کے لیے سکون ہے، عزت ہے، بیٹی ہے تو باپ کے لیے یہ سکون ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مرتبے کو پہچانے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کو بے عزت کیا جاتا تھا، اسلام نے، اللہ کے نبی نے عزت دی ہے، گھر کی رانی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت پر گھر سے باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اپنی اس قدر و منزلت کو پہچانا۔ میری ماؤں بہنوں، کیسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس ماں باپ نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے پیچھے لگا دی ہو اور وہ چند جھوٹے جملوں کے چکر میں آ کر یہ در حقیقت ہماری عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں، جو اپنی محبت کا جھانسا دیتے ہیں اور وہ اپنا مقصد پورا کر کے نکل جاتے ہیں۔ سینکڑوں واقعات نہیں، ریکارڈ میں ہے 8 لاکھ ہماری مائیں بہنیں غیروں کے ہاتھوں چڑھ چکی ہیں، اپنی عزت کا جنازہ نکال چکی۔ میری ماؤں بہنوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا جو زیور تھا پردہ، ہمارے جو اللہ کا حکم تھا ہماری عزت کی حفاظت کے لیے، ہم نے اسے اٹھا کر ڈالا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، میں نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں ایسا ہے، لیکن میری ماؤں بہنوں، ہر وقت جو مال ہوتا ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور یاد رکھیں عزت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک بار عزت چلی گئی تو پھر وہ عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔
اس لیے میری ماں بہنوں، مجھے آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کردار ادا کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی جیسا کردار ادا کریں، حضرت فاطمہ جیسا کردار ادا کریں، حضرت حفصہ جیسا کردار ادا کریں، صحابیات جیسا کردار ادا کریں۔ میری ماں بہنوں، آپ کو تو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ کی گود میں پلنے والے بخاری پیدا ہوئے ہیں، آپ کی گود میں پلنے والے مسلم پیدا ہوئے ہیں، آپ ہی کی گود میں پلنے والے منبروں سے تقریر کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، آپ ہی کی گود میں پلنے والے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوئے ہیں، آپ ہی کی گودوں میں پلنے والے دشمن سے لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میری ماں بہنوں، ابھی میں ظہر سے پہلے ایک پروگرام میں تھا، اجھاری کا ایک خوش نصیب بچہ صرف 7 سال کی عمر میں 8 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، آج اس کی پگڑی بنتی۔ 7 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ 8 مہینے کی عمر میں اس کا حفظ پورا، 8 مہینے میں اس نے حفظ پورا کر لیا۔ میں بتاؤں آپ کو یہ کیوں کر ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس کی ماں حافظ قرآن ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ کی گود میں، آپ کی نگرانی میں ایسے افراد تیار ہو سکتے ہیں جو آپ کو نہیں، ایک لمبی قطار کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، اپنی زندگی کو عمل والی زندگی بناؤ، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق لاؤ۔ دنیا کے رواج، دنیا کے فیشن، میری ماں بہنوں، یہ چند روزہ ہے، یہ چند روزہ ہے، اور سچی بات یہ ہے دنیا کے فیشن میں وہ سکون نہیں ہے جو شریعت کے حکم کو ماننے میں سکون ہے۔ آج جتنے شریعت سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان کی دنیا پریشان ہے، ان کی زندگیوں میں چین نہیں، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں۔ اگر ہمیں آپ کو اپنی زندگیوں میں سکون پیدا کرنا ہے، چین و سکون والی زندگی گزارنی ہے، تو میری ماں بہنوں، پھر ضروری ہے کہ ہم شریعت کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے 5واں کام میں نے بتایا کہ اپنی زندگی کو باپردہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کی تاکید ہے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو باپردہ نکلیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دینی بنائیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں، اور جب ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت والجلال کے وعدے کے مطابق اللہ ہمیں دنیا میں بھی چین و سکون عطا فرمائے گا، اور کل قیامت میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں فرمایا اللہ نے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد عورت نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی مرد ہو عمل کرنے والا، عورت ہو عمل کرنے والی، بچہ ہو، بچی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، قصبے کا رہنے
رہنے والا ہو، پکے مکانوں میں رہتا ہو، جھونپڑیوں میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، عمل کرے، اچھے عمل کرے، وہ ہوا مومن اور وہ ایمان والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے دنیا کی شاندار زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسے دنیا کی شاندار زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم دین کو صرف آخرت کے لیے نہ سمجھیں، بلکہ ہماری زندگی میں دین آئے گا تو سب سے پہلا ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیا اچھی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرما رہا وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے دنیا کی، اور پھر کل قیامت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم کل قیامت میں اسے اس کے عمل سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو دینی بنائیں، ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں۔ اور چھٹی بات، اور اسی پر میں اپنی بات کو پورا کروں گا، کچھ میری مائیں بہنیں ایسی ہوں گی جو سسرال میں رہ رہی ہوں گی، یعنی ان کی شادیاں ہو گئی۔ کچھ میری مائیں بہنیں ایسی ہوں گی جن کی شادیاں نہیں ہوئی، کچھ بہویں ہیں جو کچھ ساسیں ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت والجلال نے شریعت میں ماں باپ کا بڑا درجہ بنایا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے تو مرد کے بھی ایک ماں باپ، عورت کا بھی ایک ماں باپ، لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر اس کے ڈبل ماں باپ ہو گئے۔ ایک تو اس کے ماں باپ، وہ بھی اس کے ماں باپ، اور جس گھر میں گئی ہے ساس سسر، وہ بھی اس کے ماں باپ۔ اور میری ماں بہنوں، مرد ہو یا عورت، بیٹا ہو یا بیٹی، ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو۔ ہر عورت جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں انہیں تو ماں باپ سمجھتی ہے، لیکن جب سسرال آ جاتی ہے تو اپنے ساس سسر کو ماں باپ نہیں گرداتا۔ ہر ماں جو اس کی بیٹی ہوتی ہے اسے تو بیٹی سمجھتی ہے، لیکن جب اس کی بہو اس کے گھر میں آ جاتی ہے تو اسے وہ بیٹی نہیں گردانتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر گھر میں ساس بہو، نند بھاوج کے جھگڑے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی نہیں سمجھ رہی، اور بہو اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھ رہی، نند اپنی بھاوج کو بہن نہیں سمجھ رہی، اور بھاوج اپنی نند کو بہن نہیں سمجھ رہی۔ اسی لیے گھر گھر کے یہ جھگڑے ہیں، ساس بہو کے، نند بھاوج کے۔ میری ماں بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں، میری اگر ماں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی اپنی سسرال میں جا کر چین و سکون کی زندگی گزارے، اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو میری ماں کان کھول کر سن لے، تو اپنی بہو کے لیے بھی یہ ارادہ کر لے کہ میری آنے والی بہو یا میرے گھر میں جو بہو ہے میں اسے اپنی بیٹی سمجھوں گی، اور جس طرح میں
اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کو معاملے کو پسند کرتی ہوں اسی طرح میں اپنی بہو کے ساتھ بھی پسند کروں گی۔ ہاں جب رشتہ کر کے آئے گی نا تو محلے میں ایسا شور مچائے گی کہ میری جیسی بہو تو پوری نگلی بنا، اور نکاح کر کے گھر لے آئی۔ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، پھر سلسلہ شروع ہوگا۔ اصل میں حکومت ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے، آئے گی بیٹے کے کان بھرے گی، ارے یہ تو بڑی چالاک لڑکی ہے، بچ کے رہیے۔ اب وہ آئے گا بیگم کے پاس جائے گا، بیگم کہے گی السلام علیکم، تو کہے اچھا بہت چالاک بن رہی ہے، کیا ہو گیا، ناراض کیسے ہو؟ تو کہے گا اچھا دماغ خراب ہے، زیادہ مت بول۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہوا بھر گئی۔ اب جب ہوا بھر دی تو گھر میں اٹھک پٹک شروع ہو گئی۔ میری ماں بہنوں یاد رکھو، اگر ہم اپنے بیٹوں کے کان بھریں گے تو ہماری بھی لڑکیاں ہیں اور ہمارے بھی داماد ہیں، ہمارے داماد کے بھی اس کی ماں اس کے کان بھرے گی۔ دنیا میں بدلے کا بدلہ ملتا ہے۔ میری ماں بہنوں معافی چاہتے ہوئے میں کہتا ہوں، اگر کسی کو ناگوار لگ رہا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے آج ہمارے گھروں کی، ساس اپنی بہو کو بیٹی نہیں سمجھ رہی، نند اپنی بھاوج کو بہن نہیں سمجھ رہی، اور بہن جیسا اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کر رہی، یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی جو بہو آتی ہے نا آگے، یہ بھی ایک دم ساس بننے کی کوشش کرنے لگتی ہے، اور ساس کی کیا سنے، ساس کو سنانا شروع کر دیتی ہے۔ میں کوئی غریب گھر کی ہوں، میرے بابا نے کچھ دیا نہ کیا؟ اور یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لڑکی دیکھتے ہیں اپنے لڑکے کے لیے کہ کوئی ذرا چمکدار گھر کی آ جائے، تو پھر آگے سب کو چمکا دیتی ہے وہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میں بہوؤں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی ساسوں کو ماں کا درجہ دیں، جیسے ماں کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہیں، جیسے ماں کی سنتی ہیں، اسی طرح اپنی ساس کی بھی سن کر برداشت کریں۔ اگر یہ ہونے لگے تو آج ہمارے گھر جنت کا نمونہ پیش کریں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر، ہمارے ماحول دینی بن جائیں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کا چین و سکون حاصل ہو جائے، اور ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، نیک اعمال کے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت والجلال گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور خصوصاً ایک 7ویں بات اور کہتا چلوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ یہ زبان ہی وہ چیز ہے کہ اپنوں کو غیر بنا دیتی ہے، اور یہ زبان ہی وہ چیز ہے جو غیروں کو اپنا بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، صحابیہ تھی، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی تھی، اور نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، بہت سی نفل نمازیں بھی پڑھتی تھی، بڑی خوبی کی مالک تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا کہ ان سے ان کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں، یعنی ان کی زبان بڑی لمبی ہے، زبان بڑی چلتی ہے، کسی کو نہیں بخشتی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، زبان پر خاص طور سے کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ زبان اگر صحیح چل جائے تو یہ کتنوں کو اپنا بنا لے، اور اگر زبان غلط چل جائے تو پھر یہ اپنوں کو بھی غیر بنا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، سارے ہاتھ پیر کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اے اللہ کی بندی تو ٹھیک ٹھیک چلیو، اگر تو ٹھیک چلی تو ہماری خیریت، اور اگر تو ٹھیک نہ چلی تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے زبان کو 32 دانتوں کے درمیان رکھا ہے، لیکن یہ 32 دانتوں کے درمیان بھی گڑبڑ کر دیتی ہے، اور گڑبڑ زبان کرتی ہے بھگتنا بدن کو پڑتا ہے، کمر کو بھگتنا پڑے گا، ہاتھوں کو بھگتنا پڑے گا۔ میری ماں و بہنوں، زبان کا نرم ہونا اور دل کا نرم ہونا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے نہ زبان میں کوئی ہڈی ہے نہ دل میں کوئی ہڈی ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنی زبان کو بھی نرم رکھو، اپنے دل کو بھی نرم رکھو۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دو، دل کو صاف ستھرا رکھو۔ تو میری ماں و بہنوں، صرف زبان کی بنیاد پر وہ صحابیہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھ رہی ہیں، نفلی نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن پڑوسی ان سے تنگ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اور ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، بتایا گیا اللہ کے نبی یہ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن نفل وغیرہ کوئی زیادہ اہتمام سے نہیں پڑھتی، لیکن ان کے پڑوسی ان سے بہت خوش ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ فرمایا اس کا بیڑا پار ہے تو جنت میں جائے گی۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے پڑوس کا خیال رکھنے کے لیے کہ اگر کبھی کوئی اچھی سبزی بنے، گوشت بنے تو اس میں شوربہ بڑھا دو تاکہ پڑوس میں بھی چلا جائے، اور یہ کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں اس کو سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، ایک جگہ میں نے واقعہ پڑھا، ایک بہت مالدار گھرانہ تھا اور اس کے پڑوس میں ایک غریب گھرانہ رہتا تھا۔ دیکھو، ہر ایک آدمی کے اندر غیرت ہوتی ہے، بے غیرت کوئی نہیں ہوتا۔ جو مالدار گھرانہ تھا اس کا بیٹا لندن سے پڑھ کے آیا، اور لندن سے پڑھ کے آنے کے بعد وہ گھر پر تھا، اپنی ماں کا سامان سارا لا کر دیتا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ بھیا جا پڑوسن سے نمک لا دے۔ یہ بڑا غصہ ہوا، کہنے لگا سارے سامان کل ہی لا کر دیے ہیں، تم نمک کو نہیں بتا سکتی تھی؟ ماں کہنے لگی جا بھیا تو لا تو دے۔ وہ ماں کے کہنے میں شرما حضوری میں چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس گھر سے عورت نکل کر آئی، اس نے کہا کہ امی جان نمک منگا رہی ہے۔ وہ خوشی خوشی نمک کا ڈبہ اٹھا کر لائی اور کہنے لگی لو پورا ڈبہ لے جاؤ، جتنے کی ضرورت ہو لے لیں۔ جب وہ نمک لے کر گھر پہنچا تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ نمک ختم ہو گیا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، اور یہ ہماری پڑوسن بیچاری کمزور ہے، اسے بہت سی مرتبہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔
اگر یہی مانگتی رہے گی اور میں اس سے نہیں مانگوں گی تو یہ مانگنے میں ہچکچائے گی۔ اس لیے بابو میں نے نمک منگوایا تاکہ جو چیز انہیں ضرورت کی ہو وہ بلا تکلف مانگ لے، بغیر ہچکچاہٹ کے مانگ لے۔ اس لیے میری ماں بہنوں کبھی پڑوس میں اس نیت سے بھی پہنچا دیا کرو کہ یا اپنا کوئی سامان منگوا لیا کرو تاکہ انہیں ضرورت ہو تو وہ بھی بے تکلف تمہارے یہاں سے منگوا لیں۔ یہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تب اس لندن سے پڑھنے والے کے دماغ میں آیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ والدہ کیا ہے، کہ یہ بھی مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنی پڑوسنوں کا، اپنے پڑوس کے بچوں کا اور عورتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ توحید درست کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی سمجھیں۔ تیسرا اپنی نیتوں کو درست کریں، نیک اعمال کی کوشش کریں، باپردہ زندگی گزاریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا کہ ہمیں بھی چین و سکون ملے گا اور اللہ رب العزت والجلال ہمارے پڑوسیوں کو بھی چین و سکون عطا فرمائے گا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه